اب صفت کی تیسری قسم، صفت عالی، اس میں برترین، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو اب صفت عالی کیا ہے؟ وہ صفت ہے جس میں موصوف کا موازنہ اپنے تمام موصوفوں یا ہم جنسوں سے کر کے اسے سب سے افضل اور برتر بیان کیا جائے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ان میں جس کی کہ میں تعریف کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ بہتر اور برتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب بنانے کا طریقہ اس کے یہ ہے کہ صفت سادہ کے آخر میں لفظ ترین بڑھا دیتے ہیں، جیسے صفت سادہ کے آخر میں لفظ ترین بڑھا دیتے ہیں، جیسے بزرگ ہے پلس ترین، کیا ہو گیا؟ بزرگ ترین۔ اسی طرح سے بد ہے، بد پلس ترین، بدترین۔ اسی طرح سے قشنگ، پلس ترین، قشنگ ترین۔ یا زیبا ہے، زیبا ترین، پلس ترین۔ یہ سمجھنے کے لیے میں کر رہا ہوں اس طرح سے، ترین ہو گیا۔ خوب ہے، خوب ترین۔ خوب ترین، تو گویا اس میں کیا بڑھایا گیا تھا؟ صفت تفضیلی میں تر بڑھایا گیا تھا، یعنی یہ بزرگ، بد، قشنگ، زیبا، خوب یہ صفت سادہ ہے، اور اس میں ادھر تر بڑھا دیا تو صفت تفضیلی، اور اگر ترین بڑھا دیا تو صفت عالی ہے یہ۔ اب اس کا استعمال ہم جملوں میں کرتے ہیں، جیسے زیادہ نہیں 5 جملے کریں گے، اس لیے کہ پھر وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جملوں میں استعمال، جملوں میں استعمال۔ ممبئی بزرگ ترین شہر ہند است۔ بزرگ ترین شہر ہند زینب زیبا ترین از، یا زینب زیبا ترین دختر است۔
نمبر 3 او یکی از بہترین شاگردان کلاس است. شاگردان کلاس است. شیخ سعدی معروف ترین شاعر فارسی است. شما خوب ترین پسر هستید. پسر هستید. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلے جملے میں ممبئی بزرگ ترین شہر ہند است، یعنی سب سے بڑا بنا کر پیش کیا گیا ہے اس سپرلیٹو ڈگری میں، اس صفت عالی میں، یعنی ممبئی ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا شہر ممبئی ہے، اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو گویا بزرگ ترین یہاں پر صفت عالی ہے، اب ممبئی موصوف ہے. اسی طرح سے زیبا ہے صفت سادہ، زیبا تر صفت تفضیلی، اور زیبا ترین صفت عالی. تو زیبا ترین صفت کس کی ہے دوسرے جملے میں؟ زینب کی ہے. تو زینب کیا ہے؟ سب سے خوبصورت لڑکی ہے. موازنہ کیا گیا، مقابلہ کیا گیا، لیکن زینب سب سے خوبصورت ہے. تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ زینب زیبا ترین صفت عالی. او یکی از بہترین شاگردان کلاس است. یہاں بہترین صفت ہے کس کی؟ او کی، حالانکہ یہ فاعل کی جگہ پر آیا ہے او. خیر. شیخ سعدی معروف ترین شاعر فارسی است. شیخ سعدی یہاں معروف ہے اور معروف ترین صفت ہے. تو گویا یہ جملوں میں استعمال کر کے بتایا گیا کس کی مثال؟ صفت عالی کی. اب جو موازنہ کیا جاتا ہے، جیسے یاد رکھنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں ہم. جیسے یہ ہم نے لے لیا صفت سادہ، یہ ہم نے لے لیا صفت تفضیلی، یہ صفت عالی. 3 ہی کیٹیگری ہے. تو اب اس میں اب ہم مثال سے سمجھیں گے اس کو آخر میں. جیسے صفت سادہ زیبا، صفت تفضیلی زیبا تر، اور صفت عالی زیبا ترین. اسی طرح سے صفت سادہ ہے خوب، صفت تفضیلی خوب تر، اور زیبا ترین یا خوب ترین یہ ہے صفت عالی. اب ہے تند. یہ تند تر، تند ترین، تند یعنی تیز، تیز تر، تیز ترین، تند ترین. اسی طرح سے ہے مہم یعنی اہم. مہم کے معنی معرکہ کے بھی ہوتے ہیں، کسی ایکسپیڈیشن کے طور پر جو لوگ جاتے ہیں اس کے لیے بھی اردو میں مہم کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ مہم تر، مہم ترین
बुजुर्ग, बुजुर्गतर, बुजुर्गतरीन। तो गोया ये सिफत की जो 3 किस्में हैं उसको आसानी से समझने के लिए इस तरीके को अपनाया जाना चाहिए। जैसे कोई भी लफ्ज़ हो, जैसे कबीह है, कबीह के माने बदसूरत, कबीह, कबीहतर, कबीहतरीन। और भी पहले भी मिसालें दी गई हैं सिफत सादा के में, सिफत तफजीली में और सिफत आली में भी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सिफत को कभी कभी मौसूफ से पहले लगा देते हैं। सिफत को क्या करते हैं, मौसूफ से पहले लगा दिया जाता है। जैसे पहले हमने क्या देखा, मर्द नेक, यानी नेक आदमी, लेकिन बोल चाल की ज़बान में पहले भी लगा देते हैं किसको, सिफत को। तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबे तौसीफ़ी, बल्कि ऐसे को सिफत मुरक्कब कहा जाता है। जैसे नेक मर्द है, तो अब इसमें मर्द नेक हम लोगों ने देखा था उसमें सिफत सादा में, तो ये मर्द बढ़ा दिया गया। इसी तरह पीर मर्द है, तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी, मक़लूब और सिफत मुरक्कब कहा जाता है। तो ये है, इसको समझना चाहिए। अब इसके बनाने के तो कई कायदे हैं। इसके बनाने के कई कायदे हैं सिफत मुरक्कब के। सिफत मुरक्कब बनाने का कायदा, कैसे बनाएंगे सिफत मुरक्कब? इस्म पर कोई सिफत बढ़ाकर, इस्म पर कोई सिफत बढ़ाकर, जैसे रिश्त रू, खूब रू, नाजुक बदन। अब इन्हीं 3 अल्फाज को देखते हैं। इसमें क्या है, रू, जुबरू हो गया, ये खूबरू है, ये खूबरू, नाजुक बदन। तो इसमें कौन मौसूफ, कौन सिफत? चूँकि अब एक लफ्ज़ है ज़िश्त और दूसरा है रू। रू के माने चेहरा, और ज़िश्त क्या है भाई, रू की खूबी है, यानी बुरा। तो ज़िश्त रू यानी बदसूरत चेहरा। तो इसमें पहले आ गया ज़िश्त, तो ये सिफत मुरक्कब कहलाएगा। जैसे ज़िश्तरू यानी बुरा चेहरा, खूबरू, तो इसमें भी 2 लफ्ज़ हैं। खूब अलग है, रू के माने अलग है। खूब के माने अच्छा, खूबसूरत, तो रू के माने चेहरा। तो रू ये खूब अच्छा चेहरा यानी खूबसूरत। नाजुक बदन, बदन नाजुक, बदन नाजुक हो जाएगा सिफत सादा में, और सिफत मुरक्कब में नाजुक बदन। तो इस तरह से भी बनाते हैं, यानी कुछ मौसूफ से पहले सिफत को ला करके। अब दूसरा है 2 इस्मों को मिलाकर, जैसे परीरू, शेर दिल,
دو اسموں کو بھی ملا دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب بن جاتا ہے، صفت مرکب. جیسے اس میں پری کو ملایا گیا، روح کو ملایا گیا، اسی طرح سے شیر کو ملایا گیا اور پھر دل کو ملایا گیا. اب نمبر 3، صفت پر کوئی اسم بڑھا کر. صفت پر کوئی اسم بڑھا کر. جیسے دل آزار، جہانگیر، خطا بخش. تو گویا اسم پر کچھ الفاظ بڑھا دیتے ہیں تو وہ پھر اسم صفت بن جاتا ہے. جیسے اس میں کیا ہوا، زشت بڑھایا، ہو بڑھایا گیا پہلے جملے میں اور وہ صفت مرکب بن گیا. اسی طرح سے پڑی روح ہے، شیر دل ہے، تو یہ بھی کیا ہے، صفت عالی ہے. پڑی اور پلس روح، اسی طرح شیر پلس دل. اب صفت پر کوئی اسم بڑھا کر. جیسے صفت پر کوئی اسم بڑھا کر. جیسے صفت پر کوئی اسم بڑھا، یہ تو خیر ہو گیا اوپر والے میں. صفت پر کوئی اسم بڑھا کر یہ ہو جائے گا فعل پر اسم بڑھا کر. فعل پر اسم بڑھا کر. جیسے صفت پر کوئی اسم بڑھا کر، جیسے یہ مثالیں کچھ صفت پر کوئی اسم، جیسے یہ تو غلط مثال دے دی گئی، یہ ہے صفت پر کوئی اسم بڑھا کر. جیسے دل تنگ، دست دراز. اس کے بعد فعل پر اسم بڑھا کر، جیسے دل آزار، بدخواہ، بدنما یا خوشنما. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو صفت کے دائرے میں آتی ہیں. اب آتے ہیں فعل پر اسم. فعل میں جیسے دل آزار، بدخواہ، یہ تو آئے گا اس میں. دل آزار، خطا بخش اور جہانگیر. یہ فعل پر اسم بڑھایا. اب جیسے آزار فعل ہے، اس سے پہلے دل بڑھا دیا گیا. اسی طرح بخش فعل ہے، اس سے پہلے خطا بخش دیا گیا. اس طرح گیر گرفتن سے دنیا کو پکڑنے والا، تو جہاں بڑھا دیا تو جہانگیر ہو گیا. تو اب جیسے
اگر مردم آزار راہ حکایت کنند، کڑی میں کیا ہے وہ شادی کا ہے یا عطار کا، کڑی میں خطا بخش پرزس پذیر وغیرہ جہانگیر، یہ سب بھی کیا ہے فعل پر اسم بڑھا کر بڑھاتے ہیں۔ اب 5 میں ہے فعل پر کوئی صفت بڑھا کر، بدخواہ، بدنما، خوشنما، تو یہ صفت تفضیلی کی مثال ہے۔ اسی طرح سے اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں، مفعول پر اسم بڑھا کر، اس میں صفت مرکب، بعض اوقات صفت کو موصوف سے پہلے لگایا جاتا ہے، جیسے نیک مرد، پیر مرد، ایسے مرکب کو مرکب توصیفی مقلوب اور صفت مرکب کہا جاتا ہے۔ اب صفت مرکب بنانے کا قاعدہ، صفت مرکب بنانے کا قاعدہ کیا قاعدہ ہے؟ نمبر 1، اسم پر کوئی صفت بڑھا کر، جیسے بڑھا کر، جیسے زشت رو، خوب رو، نازک بدن۔ اب اس میں رو کیا ہے؟ اسم، اس میں بھی رو اسم ہے، اس میں بدن اسم ہے، تو اب کون سی صفت بڑھائی گئی؟ اس رو سے پہلے زشت یعنی برائی یا اچھائی دونوں اس میں شامل ہیں، تو زشت رو یعنی برا چہرہ، خراب چہرہ، خوب رو اچھا چہرہ یعنی خوبصورت، زشت رو بدصورت، نازک بدن، تو گویا اس طرح سے صفت بڑھا کر صفت مرکب بنایا جاتا ہے۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دو اسموں کو ملا کر، دو اسموں کو ملا کر، جیسے دل آزار، جہانگیر، خطا بخش ہو گیا۔ اب تیسرا طریقہ، صفت پر کوئی اسم بڑھا کر، صفت پر کوئی اسم بڑھا کر، جیسے دل تنگ، دست دراز، دو اسموں کو ملا کر یہ تو دو اسموں کو ملا کر یہ مثال غلط ہو گئی، اس لیے کہ اس میں
دو اسموں کو ملا کر صفت مرکب بناتے ہیں، جیسے پری، روح. یہ ہے دو اسم، پری بھی اسم اور روح بھی اسم. شیر، دل. شیر بھی اسم اور دل بھی اسم. میں نے کچھ اس میں غلطی کر دی تھی. صفت پر کوئی اسم بڑھا کر، فعل پر اسم بڑھا کر، فعل پر اسم بڑھا کر، جیسے اب اس میں دل آزار آئے گا. فعل پر اسم بڑھا کر، جیسے آزار فعل ہے، دل اسم ہے. جہانگیر، گیر فعل اور جہان اسم. خطا بخش. تو یہ گویا فعل پر اسم بڑھانے سے بھی صفت مرکب بنایا جاتا ہے. فعل پر صفت بڑھا کر، فعل پر صفت بڑھا کر، جیسے بد خواہ یا خوشنما. تو یہ اس طرح سے بنائے گئے ہیں. اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں بنانے کے، اور بھی طریقے ہیں. جیسے مفعول پر اسم بڑھا کر، جیسے جہاں دیدہ، جہاں دیدے آج کل کے حساب سے، جیسے جہاں دیدے جنگ آزمودے. جنگ آزمودے، آفت زدے. آفت زدے. نیکسٹ مثال اس کی، اسم پر جیسے بولتے ہیں بے دین. دین اسم ہے، اس پر بے بڑھا دیا، بے دین. بے آج کل اس کو یائے مجہول لکھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، یائے معروف سے ہی کام چلاتے ہیں. با زبر زیر ہم کم وغیرہ لا کر. جیسے بے دین، اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، بے دین. یہاں با ہے تو باہوش. زبر ہے تو زبردست. زیر ہے تو زیر دست. اس کے بعد ہے ہم عمر. اس کے بعد ہے یہاں پر کم تو کم بخت.
کم بخت. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ، صفت یا اسم پر نہ لگا کر. صفت یا اسم پر نہ لگا کر، جیسے ناپاک، نابالغ، ناخوش، ناچیز وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے اسم یا صفت کے بعد پناہ، شعار، پیشہ، مآب، نواز وغیرہ الفاظ. اسم یا صفت کے بعد پناہ، شعار، پیشہ، عزت، مآب، نواز وغیرہ الفاظ لا کر. جیسے جہان پناہ، جہاں پناہ، دین پناہ، دین پناہ، غفلت شعار، غفلت شعار، وفا پیشہ، جفا پیشہ، عزت مآب. آج کل کہا جاتا ہے جو قابل احترام شخصیت ہو، فنکشنز، جلسے جلوس، میٹنگ وغیرہ میں عزت مآب، شاہ نواز، غریب نواز یہ ہے. اب ہے اسم کے بعد کچھ خاص الفاظ، جیسے کچھ خاص الفاظ بڑھا کر. جیسے صفت، نظیر، آمیز. اب جیسے صفت ہے، مثلاً اب صفت جیسے کہتے ہیں کہیں کوئی مصیبت کے وقت میں کوئی آ جائے اچانک سے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے فرشتہ صفت. فرشتہ صفت. نذیر ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے، نذیر، جنت نذیر. جنت نذیر، جیسے ہندوستان میں کشمیر کو کہا جاتا ہے. اب ہے آمیز، حقارت آمیز. آمیز لگا کے تو کئی الفاظ بن سکتے ہیں. اسم پر کوئی عدد بڑھا کر. کوئی عدد بڑھا کر، جیسے
دو سالے چہاڑ دہ سالے چہار گوشے وغیرہ وغیرہ۔ آج کی گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔